أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کو بنائے جانے کے بعد ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہر چیز اسباب کے دائرے میں ظاہر فرماتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہم کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی کاز ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام جب جب بگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں ہر دور میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ رہی۔ کچھ کو کامیابی ملی اور کچھ کو دنیاوی کامیابی نہیں ملی۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرات علماء اکرام، مجددین، مبلغین، مفسرین اور بڑے بڑے عباقرہ کے ذمے لگایا کہ وہ ہر دور میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے اور اس کے فضل سے کام کرتے رہے، اور ان کی محنتیں اور کوششیں کبھی بہت کامیاب ہوئیں، کبھی ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل اور کرم یہ رہا کہ جس پائے اور جس درجے کے علماء اور اولیاء اللہ اور صلحاء اور اتقیاء یہاں پیدا ہوئے، یہ دنیا کی دیگر جتنی بھی سرزمینیں تھیں وہاں پر اس طرح کا سلسلہ شاید جاری نہیں رہا یا ان کو شہرت نہ مل پائی۔ ہمارے ملک میں تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کا زوال یہ 1680 عیسوی کے بعد سے تقریباً شروع ہوا ہے۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وہ مسند خلافت پر تھے اور مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا تھا، لیکن چونکہ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اتنی مضبوط تھی اور وہ اپنے قوہ کے اعتبار سے، سوچ و فکر کے اعتبار سے اتنے مضبوط تھے کہ وہ اس زوال کو تھامے ہوئے تھے، روکے ہوئے تھے۔ 1707 میں ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد یہ بندھی ہوئی جھاڑو کھل گئی اور یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ یہ بڑی المناک ایک داستان ہے اور جس کو بہت کم لوگ شاید جانتے بھی ہیں، بس تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ یہ زوال کیوں ہوا یہ تو پورا ایک چیپٹر ہے، یہ پوری ایک داستان ہے، اس کا وقت نہیں کہ اس کو یہاں بیان کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہمیشہ سے یہ رہا ہے تقریباً کہ جتنے بڑے اولیاء اللہ یا علماء جو پیدا ہوئے ہیں وہ اکثر و بیشتر اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس دور میں مسلمان ایز اے قوم زوال پذیر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں پر زوال ہے اور وہ زوال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہار اور مایوسی اور شکست یہ گویا کہ ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اصلاح کی اور تبدیلی کی اور ریولوشن کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی شخصیات کو پیدا فرماتا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں تو یہ بہت ہوا ہے۔ حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے اس دور میں پیدا ہوئے۔ پھر آگے چلیے، جس شخصیت کا تذکرہ مجھے کرنا ہے جو زوال کے دور میں اور شاید
بہت ہی سخت دور میں جن کی پیدائش ہوئی وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات۔ اکثر و بیشتر ہمارا نوجوان وہ آئی پی ایل کی کون کون سی ٹیمیں ہیں اور ان کے کپتان کون کون ہیں یہ اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ راجستھان رائلز کا کپتان سنجو سیمسن ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممبئی انڈینز کا کپتان روہت شرما ہے، اور اسے یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس دور میں ہمارا کون سا بڑا عالم رہا ہے اور اس نے کیا کام کیے ہیں، اس کے کارنامے کیا رہے ہیں، اس کی کتابیں کون سی رہی ہیں، اور اس نے کیا تبدیلی کی کوشش کی اور وہ تبدیلی کی کوششیں کتنی کامیاب ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ کے بڑے کون تھے اور آپ اپنے ذہن اور دماغ میں ان لوگوں کو اپنا بڑا اور اپنا لیڈر اور اپنا انفلوئنسر بنا لیں گے جو جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، تو آپ کی اگلی نسل اگر اس کا کلمہ بھی محفوظ رہ جائے تو پھر خیر منائیے گا۔ حالات جو بھی ہیں جو چل رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں آئے ہیں، یہ آٹومیٹک نہیں آئے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا دنیا میں ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے سبب ہوتا ہے، دنیا میں ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے۔ تو جو حالات یہاں تک ہمارے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت سے اسباب ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1704 میں پیدا ہوئے اور عالمگیر اورنگزیب کا انتقال 1707 میں غالباً ہوا ہے، تو یعنی ادھر وہ گئے ہیں اور ادھر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ مظفر نگر کے پاس ایک علاقہ ہے پھلت، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، میں صرف ایک دو بات بتا کر پھر اصل جو بات مجھے کرنی ہے میں وہاں پر آؤں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد خود بہت بڑے عالم تھے، اور جب شاہ صاحب پیدا ہونے والے تھے تو خواب میں شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کا نام میرے نام پر رکھنا، یعنی قطب الدین رکھنا۔ شاہ صاحب پیدا ہوئے اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم یہ بھول گئے کہ قطب الدین بختیار کاکی نے مجھے کیا کہا تھا، اور انہوں نے اپنے بچے کا نام ولی اللہ رکھ دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد انہیں یاد آیا، خواب یاد آیا، تو انہوں نے کہا ارے یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا قطب الدین ولی اللہ۔ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کچھ اس طرح کی کہ ایک ایک چیز پر بچے کو توجہ دی، پڑھایا لکھایا، ادب تہذیب اور نہ جانے کیا کچھ نہیں اپنے اس بچے کو پڑھایا۔ 14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے بڑی بڑی کتابیں پڑھا دی تھی، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ میں نے بہت کم عمری میں 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے والد سے 2 مرتبہ مکمل قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ یہاں تو 16 کا اگر الٹا کر دیا جائے 61 تو بھی ہمیں قرآن کی ہوا نہیں لگی ہوتی، قرآن پڑھا نہیں ہوتا، قرآن صحیح نہیں پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد 17 سال کی عمر جب ان کی تھی تو والد صاحب کا انتقال ہوا، تو اپنے بچے کو خلافت دی اور اپنے مریدوں سے فرمایا یدہ کیدی، یہ جو میرا بچہ ہے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے، سب اس سے بیعت ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا۔ واقعات تو بہت لمبے چھوڑے ہیں، ہم اس میں تو نہیں جا سکتے ورنہ اصل مدعا رہ جائے گا، اصل بات رہ جائے گی۔ خیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کا سلسلہ روکا نہیں، پھر اس کے بعد وہ حجاز گئے، مکے اور مدینے میں 2 سال گزارے، اور وہاں پر علوم اور علوم اسلامیہ اور دین اور شریعت کو انہوں نے پی لیا، انہوں نے اپنے اندر اتار لیا۔ یہ حال تھا کہ ان کے سب سے بڑے استاد شیخ ابراہیم قردی تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے ولی اللہ میں الفاظ تم کو پڑھاتا ہوں اور ان الفاظ کے معنی میں تم سے سیکھتا ہوں۔ اتنا بڑا رتبہ تھا شاہ ولی اللہ کا۔ وہاں سے لوٹ کر حضرت تشریف لائے، حضرت پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت نے کتابیں لکھنا شروع کی۔ ان کتابوں کا تعارف بھی یہاں ممکن نہیں، البتہ حضرت کی ایک کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، اکثر و بیشتر شاید
کم ہی لوگ، بہت خاص لوگ اس کتاب کو جانتے ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ میں رسمی بیان اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ بات ہو تو ہمیں کچھ معلوم ہو، بات ہو تو ہم کچھ سیکھیں، بات ہو تو ہمیں کچھ سمجھ میں آئے، بات ہو تو ہم کو تبدیلی کی کوئی راہ ملے، بات ہو تو ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ آخر کس راہ پر چلنے سے تبدیلی آئے گی، اور پہلے کیسے آئی تھی، اور اب اس کے آنے کی شکلیں کیا ہیں۔ الغرض، انہوں نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، اور 20 سے زیادہ مرتبہ غالباً انہوں نے اس کتاب کو لکھ کر خود پڑھا، پھر اس کو گویا کہ اس کے اندر کمی بیشی کی، اور پھر وہ کتاب دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ دنیا کی اگر 10 بڑی کتابیں قرآن اور حدیث کے بعد اگر جمع کی جائیں کہ دنیا میں 10 بڑی جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو اپنے اعتبار سے زبردست ہیں، مایہ ناز ہیں، بہترین ہیں، تو وہ ان کتابوں میں شاید ٹاپ 10 کے اندر شاہ ولی اللہ کی یہ کتاب شامل ہو جائے گی، بلکہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر اس کو مقام دیا جائے گا۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا؟ شاہ صاحب نے بیان یہ کیا کہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی، اور انہوں نے مجھے قلم دیا، اور یہ قلم دے کر کہا یہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے، اور یہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اس سے آپ لکھیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آئندہ آنے والا دور عقل پرستی کا دور ہے، اور اب عقل کے تناظر میں سوالات کیے جائیں گے۔ اسلام کو یا دین کو یا شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو لوگ صرف اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں یہ کتاب لکھوں، اور اس کتاب میں شروع سے لے کر آخر تک، وضو سے لے کر مرنے کے بعد تک کی زندگی تک جتنے احکامات شریعت نے دیے ہیں، میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اور عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ پوری کتاب اسی پر ہے۔ شاہ صاحب نے اس میں حکومت چلانے کے آداب بتائے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر یہ بتایا کہ فائنینشیل سسٹم کیسے چلتا ہے، جس دور میں دنیا کارل مارکس کا نام لے کر چلا رہی تھی۔ کارل مارکس کا دور اور شاہ ولی اللہ کا دور تقریباً آس پاس کا دور ہے، اور دنیا کے اندر کارل مارکس کا فلسفہ پوری طاقت کے ساتھ چل رہا تھا۔ شاہ صاحب دلی کے اندر بیٹھ کر لکھ رہے تھے، اور اپنا فلسفہ دین اور اسلام اور شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہے تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ تائید الہی کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا ہے، میرے اوپر میرے رب کا فیضان ہے، کرم ہے، رحم ہے، اس نے میرے قلم میں اور زبان میں صلاحیت دی ہے، جس کے نتیجے میں یہ کتاب وجود میں آئی۔ چنانچہ وہ بتا رہے تھے کہ کیسے ملکوں پر زوال آ جاتا ہے، وہ بتا رہے تھے کیسے ملک بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ بادشاہتیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب کسی قوم پر زوال آنا ہوتا ہے، کسی حکومت پر زوال آنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرنے لگتی ہے، وہ کیا کرنے لگتی ہے۔ ہم بھی کچھ اشارے کریں گے اور سمجھدار لوگ اس کو سمجھیں گے۔ ہر بات کھل کر نہیں کہی جاتی اور ہر بات چیخ کر نہیں کہی جاتی، کہی بھی جاتی ہے تو ہم کو ان اشارات کو سمجھنا ہوگا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے۔ اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تو یہ بات آپ کے سر پہ سے بالکل اسی طرح گزر جائے گی جیسے فرد کی پچ پر شعیب اختر کی باؤنسر کیپر کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ تو ہر بات پیچھے والے سے کنیکٹڈ ہے، تو سنیے۔ اور میں آپ سے برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ ویڈیو ریکارڈ ہے، پھر اسے سنیے۔ ہر نوجوان بار بار سنیں۔ یہ بات عام طور پر کوئی نہیں کرتا ہے، یہ بات عام طور پر آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، یہ بات عام طور سے آپ کے سامنے نہیں آئے گی جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے اس کے اندر ایک باب باندھا، ایک چیپٹر بنایا، اس کا نام رکھا ارتفاقات کی بحث۔ ارتفاقات کا مطلب ہے، یہ لفظ رفق سے نکلا ہے۔ رفق کا مطلب ہوتا ہے نرمی، رفق کا مطلب ہوتا ہے ہمبلنس، بہت ہی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابتداءً یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت دو چیزوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی حکومت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک وہ اپنے کچھ بیسک پرنسپل اور بیسک اصول نہ بنا لے۔
اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے، وہ ایسے اصول ہوں کہ جس سے کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا ہے، ان اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اصول بالکل اٹل ہوں گے، کوئی حکومت اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اور دوسری بات شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کوئی حکومت اخلاق کے عام ہونے کے بغیر بھی نہیں چل سکتی ہے، یعنی اگر پبلک بد اخلاق ہو جائے گی تو گورنمنٹ چل نہیں سکتی گورنمنٹ۔ یہی بات اسلامی حکومت میں بھی ہے کہ اگر اسلامی حکومت کا خلیفہ اللہ کا حکم نافذ نہیں کر رہا ہے، اس کو بنایا ہی خلیفہ اس لیے گیا تھا کہ وہ اللہ کا حکم نافذ کرے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں کے درمیان فیصلہ اس طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے اللہ کا حکم نازل ہوا۔ اگر کوئی اسلامی حکومت اس کے بغیر چلتی ہے تو وہ دیکھنے میں چاہے بہت ترقی کرے لیکن ایک دن بہت جلدی اس پر زوال آ جائے گا۔ اور دوسری بات وہی کہ اخلاق ہونے چاہیے، اخلاق کا زوال گورنمنٹ نہیں روک سکتی ہے، اخلاق کا زوال کسی بھی حال میں کوئی حکومت نہیں روک سکتی ہے، اس کے لیے ایکسٹرنل محنت کرنی پڑتی ہے، ذہن سازی گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، ذہن کبھی بھی حکومت نہیں بناتی ہے، ذہن سازی کا کام باہر سے کیا جاتا ہے، دوسرے لوگ کرتے ہیں، ذہن سازی کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مسلم دور حکومت میں صوفیاء اکرام کی جو خانقاہیں تھیں، صوفیاء اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے میں اور وہ اللہ اللہ کی ثنائیں لگا رہے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، کچھ دن گزارتے تھے اور ان کا ذہن بدلتا تھا اور وہ دین اور اسلام اور شریعت کے رنگ میں رنگنے لگتے تھے۔ ذہن سازی کا کام ایسے ہوتا ہے، بادشاہ ذہن سازی نہیں کرتا ہے، بادشاہ قانون بناتا ہے، بنواتا ہے اور اسے نافذ کرتا ہے، بادشاہ کا کام یہ ہے، لیکن ذہن سازی کرنا یہ علماء کا، صلحاء کا، مبلغین کا، اولیاء کا اور فقہاء کا، ان کا کام ہوتا ہے، یہ ذہن سازی کرتے ہیں، تو اس کے بغیر کبھی حکومت نہیں چلتی۔ اور دوسری بات اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بحث میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے، یاد رکھیے، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور انسان ہی ہمیشہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو بھی اچھا کام کرے گا اسی کے ساتھ اچھا ہوگا، جو برا کام کرے گا برا ہوگا۔ ہاں کبھی کبھی ان چیزوں میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن نارمل ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ آج آپ کوئی کام نہ کریں، آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے رہیں، کینٹین پر بیٹھ کر چائے پیتے رہیں اور سگریٹ سلگاتے رہیں، گھر میں اے سی میں بیٹھ کر پڑے رہیں اور آپ نہ تربیت حاصل کریں، نہ آپ کچھ سیکھیں، نہ آپ کچھ بننے کی کوشش کریں، نہ آپ کے ذہن اور دماغ میں کوئی جذبہ ہو، نہ آپ کے اندر تبدیلی کی کوئی فکر ہو، نہ آپ خود بدلنے کی کوشش کریں، نہ دوسروں میں بدلنے کی تمنا، نہ دوسروں کو بدلنے کی تمنا اور آرزو رکھیں، تو پھر آپ یہ سوچیں سب اللہ کر دے گا، کچھ نہیں ہوگا، آپ ایسے ہی رہیں گے، پٹائی بہت ہوگی، البتہ پٹائی بہت ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ ہاں اللہ کے ہاں اصول ہے اور عجیب و غریب اصول ہے، آدمی نیک کام کا ارادہ اور نیت کرتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، نیک کام کا ارادہ اور نیت کر لی بس اللہ اس پر ثواب دے دیتے ہیں۔ نیک کام کا ارادہ کیا تھا، نیت المؤمن خیر من عملی، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے محنت کی، کامیابی نہیں ملی، اللہ کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ٹینشن مت لو، اس پر بھی ثواب ہے۔ اور عجیب بات یہ فرمائی کہ تم نے اگر کوئی کوشش کی، اچھی کوشش کی، وسعی لها سعی، اچھی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اللہ فرمانا ہے پریشان مت ہو، انا لہ کاتبون، ہم خود لکھتے فرشتے ہیں، لکھنے کا کام فرشتوں کا ہے، آپ نے یہی سنا ہوگا، لیکن اللہ فرما رہا ہے انا لہ کاتبون، تمہاری اس کوشش کو ہم لکھیں گے، پریشان مت ہو۔ تمہاری کوئی کوشش ناکام رہی اور اس کوشش میں تم کامیاب نہیں ہوئے، پریشان بالکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس کوشش کو ہم لکھیں گے، بالکل پریشان مت ہو۔ ہاں تم نے گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ کے لیے تم نے بالکل مضبوط ارادہ کیا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر مضبوط ارادہ ہے تو گناہ پر پکڑ ہے، کہ صاحب ارادہ ہے اور یہ ارادہ پتہ کیسے چلے گا، میرے دل میں گناہ کا ارادہ آیا اور وہ ارادہ میرے دل میں ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا، اس میں پکڑ کیسے ہوگی؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
جب کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں کہ فرشتے پہچان لیتے ہیں یہ مجرم ہے، اور اس کا وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے اگر گناہ کا مضبوط ارادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، بعض علماء نے لکھا نہیں، جب گناہ کرے گا تبھی سزا ملے گی، اور زیادہ صحیح بات یہی ہے، گناہ کر لیا سزا مل گئی، ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد چوتھی بات وہاں پر شاہ صاحب نے لکھی، بڑی قیمتی بات۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے لکھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرنا، یہ دراصل کام ہے حکومت کا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو چیپٹر ہم نے پورا قائم کیا ہے اتفاقات کا، اس کی غرض ہی یہی ہے کہ جو پبلک، جو جنتا، جو سارے کے سارے عوام جو رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ سہولتیں پیدا کی جائیں، ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کی جائیں، ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق عدالت ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق ایک اور عدالت لگے گی، مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک بیٹھے گا اور وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ اور یہ زندگی بہرحال بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، اور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ ہم ہیں، نہ تم ہو، نہ ہمارے گھر والے ہیں، نہ آپ کے گھر والے ہیں، سب کو جانا ہے۔ اور وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، لوٹ کر کہیں نہیں جاؤ گے، کچھ ہو جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، کاٹ دیا جائے، ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے، بہا دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، جانا کہاں ہے؟ جانا اللہ کے پاس، پہنچنا وہیں ہے۔ ایک صاحب ملے، کہنے مولانا معلوم نہیں ہے، کیا خیریت، کیا بات ہے؟ اگر یو سی سی آ گیا تو ہم کو جلایا جائے گا۔ تو میں نے کہا مرنے کے بعد تو پتہ کچھ چلنا نہیں ہے، روح تو نکل گئی۔ میں نے کہا مقدر میں جلنا ہے تو جل جائیں گے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب تک زندہ رہیں گے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو علماء جو یہاں سے بتایا جا رہا ہے وہ آپ کریں، اس کے علاوہ بس گھر پر ایک چیز ٹانگ دیں، بچوں کو سمجھا دیں، اپنی نسل تک یہ بات پہنچا دیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو اس حال میں مرنا کہ کلمہ تمہاری زبان پر ہو، بس۔ حالات آتے رہیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حالات نہ آئیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسانی پیدا کرنا حکومت کا کام۔ اب آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آسانیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی شکلیں بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شاہ صاحب نے اس کی شکلیں بیان کرنا شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ مجھے معلوم کرنا ہے، کہ آپ مسئلہ بتائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت نے جواب دے دیا، پھر سوچنے لگے کہ اس مسئلے میں ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ گڑبڑی ہو گئی ہو، کہ دیکھو وہ جو بیٹھے ہوئے ایک صاحب جن کا سر بڑا ہے اور جن کی داڑھی بڑی گھنی ہے اور بڑے وجیح سے لگ رہا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو یہی مسئلہ، اور پھر وہ جو جواب دے پھر آ کر مجھے بتا دینا۔ وہ آدمی وہاں چلا گیا، وہ گیا، اس نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھ کر واپس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ آپ کے مسئلے کے خلاف بتایا ہے تھوڑا سا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا انہوں نے صحیح بتایا، میں اگر فتویٰ دیتا تو میرے اس فتوے کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اچھی بات کہی۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ بات بتا دیتا لوگوں کو، لوگ دشواری میں پڑ جاتے، تو کیا بادشاہ کی یا خلیفہ کی کیا فکر تھی؟ لوگوں کو پریشانی نہ ہونے پائے، لوگوں کو سہولتیں ملیں۔ آگے چلیے دوسری مثال، جتنے مؤذن اور جتنے امام حضرت عمر کے دور میں تھے، حضرت عمر نے فرمایا سب کی تنخواہ یہاں سے، یعنی ہمارے بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ ہمارا مؤذن، ہمارا امام یہ سب سے زیادہ غریب ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہماری پبلک، اگر برا نہ مانے تو کہوں ہماری پبلک
جو اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، ہماری پبلک، یہ اپنے علماء کا وہ اکرام بھی نہیں کرتے. میں آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہوں بات کر کے کہ آپ نکلنے کے بعد میرا اکرام اور میرا اعزاز کریں اور مجھ سے مصافحہ کریں. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نارمل علماء کی بات کر رہا ہوں. ہمارے لڈو بھائی بہت اچھے ہیں اس مسئلے میں. لڈو بھائی بہت اکرام کرتے ہیں اپنے علماء کا، جان دے دیں گے اپنے عالم کے لیے. لڈو بھائی ہماری ایک اصطلاح ہے، جو سمجھتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، باقی ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں. وہ بہت اکرام کرتے ہیں اپنے علماء کا، اس سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں. ایک جگہ ہم جلسے میں گئے، ہم نے بیان میں کہا، میں نے کہا اپنے جو تمہارے علماء ہیں ان علماء کا خیال رکھا کرو، لحاظ رکھا کرو، ان کو ہدیے اور تحفے اور تحائف پیش کیا کرو. امام صاحب کی تنخواہ کتنی؟ 6,000 روپے. سیٹھ صاحب آپ کے گھر میں دودھ کتنے کا آتا ہے؟ 8,000 روپے کا. تیرے گھر میں 8,000 کا دودھ آئے گا اور علماء کی تنخواہ کتنی ہے؟ 6,000 روپے. سبحان اللہ. اور یہ کہہ رہا ہے کوئی قابل امام نہیں مل پا رہا ہے. میں قابل امام تیری نوکری کے لیے 6,000 میں آئے گا، 6,000 میں آئے گا. ہاں تم یہ کہو کہ میں اپنے عالم کو 25,000 روپے تنخواہ دوں گا، پھر دیکھیے گا کیسے علماء اور جید علماء آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. پھر لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانا شروع کریں گے کہ بھائی تنخواہ 25,000 روپے ہے تو بھائی اچھا معاملہ ہے، تو ذرا اپنے بچوں کو عالم بنایا جائے. وہ انجینئر اور ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہیں؟ یار مولوی کیا ہے 5 اور 10,000 روپے کے بیچ میں، پھر بیچارہ وہ عالم بھاگتا ہے، ٹیوشن پڑھاتا ہے، وہ ادھر ادھر جاتا ہے اور وہ مالداروں کے چہرے دیکھ کر ان کی خوشامد کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے سیٹھ صاحب ہدیہ دیتے ہیں، غیرت چلی گئی. ایسا نہ کریں. اپنی مسجد میں اپنی جیب سے، جیب خاص سے جو کمیٹی دے رہی ہے اس کے علاوہ ہدیہ اور تحفے تحائف پیش کریں. یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ کرنے کا کام ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ کام کیا تھا، باقاعدہ اس کا نظم بنایا تھا. پھر اس کے بعد آپ آگے چلیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور، خیر اس کا تو کہنا ہی کیا تھا. آپ آگے آ جائیے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کرنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ آسانی سے ملنی چاہیے. سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ پانی. یہ آسانی سے ملنا چاہیے. سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو روزی روٹی ملے. اس کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، نوکریوں کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، کاروبار کا اچھا انتظام ہونا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں پر آپ کو پتہ یہ چلا کہ یہاں یہودیوں کا مارکیٹ ہے. آپ نے فرمایا ہم یہودیوں کے مارکیٹ سے کام نہیں کریں گے، ہم اپنے مارکیٹ سے کام کریں گے اور چیزوں کی قیمت ہم طے کریں گے. چیزوں کی قیمت ہم طے کریں گے. اسی طرح لوگوں کے لیے آپ کو ہر وہ چیز مہیا کرانی ہے جس میں لوگوں کو آسانی ہونی چاہیے. نہ یہ کہ آپ کوئی ایسی چیز لائیں جس کے ذریعے سے لوگ پریشان ہو جائیں، جس کے ذریعے سے لوگ تکلیف میں آ جائیں، جس کے ذریعے سے لوگ الجھنے لگیں اور پریشان ہونے لگیں. جس انسان کو سب سے زیادہ گالی اس ملک میں دی جاتی ہے اور سب سے زیادہ جس کو جو معتوب ہے اور جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ مغلیہ سلطنت کا سب سے بڑا بادشاہ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، سب سے زیادہ گالیاں بیچارے کو پڑتی ہیں. پوری کی پوری حکومت اسی نام پر چلتی ہے کہ جتنا زیادہ تم گالی اسے دو گے اتنا ہی زیادہ تمہارا معاملہ بنتا چلا جائے گا. غیروں سے شکوہ کیا، اپنے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں ہم شیوا جی کی گورنمنٹ کو عالمگیر اورنگزیب کی گورنمنٹ سے بہت اچھا سمجھتے ہیں. آپ کو ڈوب مرنے کی ضرورت ہے. آپ اصل میں جاہل ہیں اور آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے اگر آپ نے یہ جملہ بول دیا ہے. آپ اس تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ہاں کیا عدل و انصاف کا انتظام تھا. اور وہ چھوڑیے، تھوڑا اس سے اوپر بڑھ جائیے. عالمگیر کا باپ جو ہے شاہجہاں ہے اور شاہجہاں کا باپ جہانگیر ہے. جہانگیر کے بارے میں مشہور ہے، آکار پٹیل نے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی ہے، صراحتاً لکھی ہے. یہ جو آپ کی جمنا ہے اس کے پار ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی اور اس زنجیر کی گھنٹی عالمگیر اورنگزیب کے وہ جہانگیر کے سر پہ لٹکی رہتی تھی. جو کوئی جمنا کے پار آ کر اس گھنٹی کو ہلاتا تھا وہ گھنٹی بجتی تھی، اسے فوراً طلب کر لیا جاتا تھا. کیا بات؟ کسی نے پوچھا حضور آپ سوتے بہت کم ہیں، اکثر جگتے رہتے ہیں. جہانگیر کی بات بتا رہا ہوں. کہنے لگا اس لیے جگتا ہوں تاکہ کثرت سے اللہ کا ذکر کروں اور اگر کوئی انصاف طلب کرنے کے لیے آئے تو میں اس کو انصاف دے دوں. انصاف سب کو ملنا چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے.
عدل سب کو ملنا چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کسی خاص طبقے کو نشانہ بنا کر پیچھے کر دیں گے اور وہ خاص طبقہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی تعداد کروڑوں میں ہوگی، تو آپ ایک بات بتائیے کہ گھر کے اندر اگر 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کو تو سلیکٹ کر لیا گیا اور 2 بیٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی تجارت کا، ان کے کمانے کا انتظام نہیں کیا گیا، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ گھر ترقی کر جائے گا؟ کبھی نہیں ترقی کرے گا۔ یہ لوگ ترقی نہیں کریں گے تو یہ گھر بھی ترقی نہیں کرے گا۔ جب بھی ظلم ہوگا، جب بھی زیادتی ہوگی، یاد رکھیے گا پھر ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی غیبی کچھ مددیں اور اللہ کی طرف سے کچھ عجیب و غریب قسم کے عذاب آتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر ہمارا پورا علاقہ خالی کر دو، اللہ کی طرف سے جب وہ رسی کھینچی ہے اور اللہ کی طرف سے جب وہ ہلکا سا ایک باندھ کھولا گیا ہے تو سارے کے سارے بلبلاتے پھر رہے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ تم ہو کس چکر میں؟ تم ہو کس کھیت کی مولی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے اٹھا دے، جسے چاہے گرا دے، سب کچھ وہاں سے ہوتا ہے۔ تم ہو کس نشے میں کہ تم ہمیشہ رہو گے؟ تمہارے پاس باغ ڈور ہمیشہ رہے گی؟ یہ وقت ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اور تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے۔ وقت تیمور لنگ کا بھی تھا، وہ بھی گزر گیا۔ وقت جابر اور زبردست ظلم کرنے والے بادشاہوں کا بھی تھا، وہ بھی گزر گیا، اور سارے کے سارے اپنی قبروں میں جا کر سو رہے ہیں اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، سب ہونا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے، اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیے۔ پھر سہولت پیدا کرنا، وہ جو میں کہہ رہا تھا، سب سے زیادہ گالی عالمگیر اورنگزیب کو پڑتی ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور صحیح تاریخ یہ بتاتی ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ آدمی باقاعدہ لسٹیں بنا کر بیٹھتا تھا، لسٹیں پیش کی جاتی تھی اور کہتا تھا فلاں مندر کو اتنی جاگیر دی جائے، مندر کے پجاریوں کو اتنا مال دیا جائے، فلاں علماء کو اتنا دیا جائے، فلاں لوگ ہیں، فلاں دین کے دائی ہیں، ان کو اتنا دیا جائے۔ یہ باقاعدہ آپ اس تاریخ میں پڑھیں گے تو یہ ملے گا، اور حیرت میں پڑ جائیں گے آپ۔ اس کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ 30 بچے جس گاؤں میں ہو جائیں، 30 بچے، تو گاؤں کے ذمہ دار کو آرڈر تھا کہ مسجد کے اندر مکتب قائم کیا جائے، مکتب میں ایک عالم طے کیے جائیں جو باقاعدہ ان کو تعلیم دیں، اور ان عالم کو جو تنخواہ ملے گی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی۔ 30 بچوں پر وہ مکتب اور اسکول قائم کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک لسٹ پیش کی گئی اور اس لسٹ کے اندر باقاعدہ اس نے دیکھا کہ نام چل رہے ہیں، تو برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی نے یہ کہا کہ حضرت یہ جو آپ جس کو پیسہ دینے جا رہے ہیں، سرکاری مراعات اور انعام دینے جا رہے ہیں، یہ تو ہندو ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو عالمگیر اورنگزیب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، تم بیوقوف ہو، تم نادان ہو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ اگر وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ ہندو ہے، لیکن تم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہماری اور ہمارے ملک کی کتنی خدمت کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی حضرت، کا ملک کی ترقی میں ہندو اور مسلمانوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، ملک کی ترقی کا جو بھی ساجی ہے اس کی مدد کی جاتی ہے اور اسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس شخص کو سب سے زیادہ گالیاں پڑتی۔ تو آخری بات، بس میں کنکلوژن آپ کے سامنے کر رہا ہوں، سہولتیں پیدا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر سہولتیں پیدا نہیں ہوں گی، پریشانیاں پیدا ہوں گی، تو پریشانیوں کا دور بھی گزرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دور نہ گزرے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دور اپنی جگہ رک جائے اور وہ وقت اپنی جگہ ٹھہر جائے۔ کورونا بھی آیا تھا اور 2 سال کی تباہی کے بعد وہ بھی چلا گیا، اور ہم ایک طرح اسے یاد کرتے ہیں۔ کل جب ہم اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو بتائیں گے تو وہ کہیں گے اچھا ایسا بھی تھا، گھر بند ہو گئے تھے، مسجدیں بند ہو گئی تھی، ایسا بھی تھا۔ سب ہوتا ہے اور سب ہو کر چلا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کرنے کا کام صرف یہ ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے تئیں یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے فیصلے اور ہم اپنے
اپنے مسائل بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لے جائیں، ہم اپنے مسائل کو اپنے علماء کے سامنے پیش کریں گے، مفتیان اکرام کے سامنے پیش کریں گے، اور اپنے بڑوں کے سامنے پیش کر کے ان کا حل حاصل کریں گے۔ آپ اتنا طے کر لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کسی کی لڑکی کو طلاق ہو گئی، وہ بھاگتے ہوئے چلا جاتا ہے کورٹ، کسی کا لڑکا پریشان ہے، وہ بھاگتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ عدت اگر کسی کو کرنی ہے، اور عدت مان لیجئے عدت پر روک لگا دی گئی، تو عدت یہ جاٹک پوری کی پلیا پر کوئی لڑکی کرتی ہے یا گھر میں بیٹھ کے کرتی ہے؟ اگر طلاق کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو کوئی مائک سے مسجد میں بیٹھ کے طلاق دیتا ہے، یا چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر طلاق دی جاتی ہے اور اس معاملے کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ خلا کا مسئلہ آیا، یعنی سیپریشن ہونا ہے، تو یہ مسئلے کیا کسی چوراہے پر جا کے طے ہوں گے، یا خاموشی سے ایک کمرے کے اندر طے ہو جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بگاڑ پہلے ہمارے اندر ہے، ہمارے ہی بکے ہوئے لوگ جائیں گے اور وہ میڈیا پہ جا کے بولیں گے کہ یہ گڑبڑی ہے، یہ گڑبڑی ہے، اور حجاب نہیں ہونا چاہیے اور پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ طے کر لے کہ مجھے پردہ کرنا ہے، تو آپ اسے روک لیں گے؟ کوئی اسے روک لے گا؟ اگر کوئی یہ طے کر لے کہ ملک کا راشٹرپتی سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن مجھے باحجاب رہنا ہے، مجھے اپنی جو ڈریس ہے، جو میرا ڈریس کوڈ ہے، مان لیجئے مجھے اسے فالو کرنا ہے، تو اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھنے کی ہے کہ ہم کو پہلے نمبر پر یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنی بنیادوں پر اور اپنے اصولوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ جمیں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ اور میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی ریلیجن، اور کوئی بھی کسی طرح کا بھی فیتھ جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بات بڑی بنیادی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، بیسکس ہوتے ہیں، ان کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، جن میں کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے قانون میں بھی کچھ بیسک چیزیں ہیں جن میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہاں مذہبی آزادی سب کو حاصل ہے، کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہاں پر مان لیجئے کچھ لوگ یا ساری کی ساری قومیں ترنگے کا جو ہے استقبال کرتی ہیں، اس کا یعنی گویا کہ اس کو ریسپیکٹ دیتی ہیں، اس سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ ترنگے کا کوئی اپمان کرے، آپ اس پہ مقدمہ قائم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ چائنا چلے جائیں، چائنا میں سوشلزم ہے، وہاں پر جا کر آپ کیپٹلزم کی بات کریں گے، وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اور آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں پر شہنشاہیت ہے، بادشاہت کے خلاف کوئی بات کریں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ سب چھوڑیے، ہولوکاسٹ جس میں باقاعدہ یہودیوں کو ایک طرح سے قتل کیا گیا تھا، یا یہ کہیے کہ ہولوکاسٹ ایک بہت بڑا افسانہ تھا، جو بھی تھا، آپ دنیا کے اندر آسٹریلیا نہیں، آسٹریلیا ایک ملک ہے، وہاں جا کر ایک جملہ بول دیجئے کہ یہودیوں کے خلاف جو ہولوکاسٹ ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے، آپ اگر یہ جملہ بول دیں گے 10 سال کی سزا۔ تو کوئی آپ سے یہ کہے یا ہم ان سے یہ کہیں، کتنے آپ لوگ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، بتائیے آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں کہ ایک جملہ بولنے پر 10 سال کی سزا دے رہے ہیں؟ آپ کیسے لوگ اداروادی نہیں ہیں؟ اپنے قانون کی اصلاح کیجیے۔ کیا آپ کبھی یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ نہیں، یہ ہمارے قانون کے اندر داخل ہے کہ اگر کوئی اس جملے کو بھی استعمال کرے گا تو ہم اس کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ ارے بھائی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہماری بنیادیں ہیں، ہماری دین کی بنیادوں میں اللہ، رسول، آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، تقدیر، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا اعتماد ہے۔ قرآن، حدیث، یہ ہمارا دل و جان ہے۔ آپ ساری دنیا کے اندر اگر قرآن سے کھلواڑ کریں گے، آپ قرآن کو جلانے کی کوشش کریں گے، قرآن کے خلاف کوئی جملہ بولیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر آپ انگش نمائی کریں گے، آپ بھدے کمنٹ کریں گے، تو پھر یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہمارا بیس ہے، ہم اس پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ قرآن جلاتے رہیں اور ہم خاموش رہیں، آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور ہم چپ رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک کتا برداشت کرنے کو تیار نہیں، یہ کتا برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس واقعے کو لکھا کہ ایک کتا بنا ہوا تھا اور سامنے ایک عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔
وہ کتا پہلے بھونکنے لگا اور تیزی سے بھونکنے لگا اور تیزی سے بھونکنے لگا، لیکن جب عیسائی نے اپنی گستاخی بند نہیں کی تو اس کتے نے اپنی زنجیر توڑی اور وہ جا کر لپکا اس عیسائی پر اور اس کی گردن دبائی اور اتنی دیر تک دبائی رکھی کہ وہ عیسائی مر گیا۔ تو یہ تو جانور برداشت نہیں کر سکتا، ہم کہاں سے برداشت کر لیں؟ تو یہ ہمارے بیسکس ہیں، ہم اس پہ سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ہم سے کہنے لگے قرآن پر، حدیث پر اور شریعت پر اور دین پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر، اس پر سمجھوتا کر لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ مطالبہ کرنے لگے کہ تم ملک کی غداری پر سمجھوتا کر لو۔ نہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں، اگر ملک کی غداری کی کوئی بات کرے گا ہم اس کے سخت خلاف، کیونکہ یہ ہمارے گویا کہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کے وفادار ہیں۔ اس لیے یہ بات خوب سمجھنے کی ہے اور بار بار سمجھنے کی ہے۔ حکومت کا کام لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے فائدے کے کام کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے سہولتیں مہیا کرنا، لوگوں کو مطمئن کرنا ہے۔ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے اور اس بات کی سمجھ دے کہ ہم اپنی ان بیسکس اور بنیادی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ یاد رکھیے، اگر فکر نہیں کی، جیسا کہ گزشتہ دنوں سے لگاتار یہ باتیں برابر کہی جا رہی ہیں، فکر کیجئے، اگر یہ فکر نہیں ہوئی تو پھر ہاں یہ بڑی پریشانی ہے جو ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھے اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ اپنے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔